اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قال المؤلف الفصل رحمه الله تعالى: وقوله تبارك وتعالى إذ تمشي أختك وتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها وذلك أنه لما استقر عند آل فرعون عرضوا عليه المراضع فأباها. اب موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے گھر میں پہنچ گئے تو انہوں نے دودھ پلانے کے لیے کوشش کی، مختلف خواتین کو بلایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینے سے انکار کر دیا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مقدس کی جو بات ہے، قرآن اپنے جو کچھ فرما دے وہ نفس ہوتی ہے، خط. اس لیے جو ایک روایت ہم نے پڑھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے ان کو چھپانے کے لیے ایک صندوق بنایا تھا اور اس کو رسی سے باندھ دیتی تھی اور دریائے نیل میں ڈال دیتی تھی، اور اتفاق سے رسی چھوٹ گئی. اصل بات وہی ہے جو اللہ کے قرآن نے فرمایا. اللہ نے حکم دیا کہ انقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم، کہ اس کو صندوق میں ڈالو اور دریا میں ڈالو. فلیلقہ الیم بالساحل، اور وہ دریا جو ہے اس کو کنارے پہ لائے گا. تو انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اور اسی میں شان ہے اور اسی میں امتحان ہے. ایک تو ہے نا کہ آدمی رسی اتفاق سے ٹوٹ جائے تو وہ تو کوئی بات، رسیاں ٹوٹ جاتی، آدمیوں سے غلطیاں ہو جاتی. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا فاعل تھا. اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت، یہ حکم ہے کہ ان کو صندوق تابوت لکڑی کا بنا کے اس میں ڈالے. فاقذفیہ فی الیم، پھر اس تابوت کو دریا کے حکم کریں. فلیلقہ الیم بالساحل، علماء فرماتے ہیں دریا کو بھی اللہ کا حکم ہے کہ تم اس صندوق کو فلاں مقام پہ پہنچانا ہے. اسی لیے وہ صندوق جو ہے کسی دوسری طرف نہیں گیا بلکہ سیدھا فرعون کے اس محل کے اندر جو نہریں تھیں ان کے اندر پہنچا اور انہوں نے پکڑ لیا. اب جب کوشش کی دودھ پلانے کی تو موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے. دودھ نہ پینے کی وجہ کیا تھی؟ فحرمنا علیہ المراضع من قبل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ ان کی والدہ کے سوا کسی اور عورت کا دودھ جو ہے وہ بھی ہم نے منع کر دیا یا حرام کر دیا. اب اللہ حلال کو حرام نہیں مانا ہوتا ہے کہ وہ نہیں پیے. فرماتی ہیں وجاءت اخت، آپ کی ہمشیرہ پہنچی، اب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں. هل أدلكم على آل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون.
تو آپ کی ہمشیرہ نے ان سے کہا کہ میں تم کو کسی ایسے گھرانے پر بتلاؤں، ایسا گھر بتلاتی ہوں جہاں بڑی صالحہ عورت ہے اور وہ اس کا کفالت و ذمہ داری بھی اٹھائے گی، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور خیر خواہ بھی ہیں۔ وَثَانِي هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَرْجِعُهُ لَكُمْ بِالْأُجْرَةِ فذهبت به وهم معها إلى أمه فعرضت عليه ثديها فقبله ففرحوا بذلك فرحا شديدا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی بہن کے کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ نہیں بتلایا کہ وہ ماں ہے حقیقی، مانا یہ تھا کہ تم اجرت سے اگر دودھ پلانا چاہتے ہو تو وہ میں لے چلوں۔ فذهبت به، بچے کو بھی لے گئے اور انہوں نے اپنے آدمی بھی ساتھ بھیجے۔ فعرضت علیہ ثدیها، موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے جب سینے سے لگایا تو آپ نے دودھ قبول کر لیا۔ ففرحوا بذلك فرحا شدیدا، بڑے خوش ہوئے کہ چلو اللہ نے یہ مسئلہ تو حل کر دیا۔ واستأجروها على إرضائه فنالها بسببه سعادة ورفعة وراحة في الدنيا وفي الآخرة أعظم وأجزل۔ واستأجروها، انہوں نے اس بیوی کو دودھ پلانے کے لیے رکھ لیا تنخواہ پہ۔ فنالها بسببه، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دودھ پلانے کے سبب سے بیوی کو بھی اونچا مرتبہ مل گیا کہ وہ فرعون کی بیوی جو ہے وہ دروازے پہ کھڑی ہو، ملکہ دروازے پہ کھڑی ہو۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام بھی بھیج دیا اور اس سبب سے بیوی کا شان بھی اونچا کر دیا کہ وہ تنخواہ بھی لے، بادشاہ کا گھرانہ بھی خوشامد کرے اور عزت بھی بنے دنیا میں۔ وفی الآخرۃ اعظم واجزل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے دنیا میں عزت بخشی، آخرت میں اللہ میں موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو اور زیادہ شان عطا فرمائیں گے۔ ولہذا جاء فی الحدیث مثل الصانع الذی یعتصم فی صنعته الخیر کمثل ام موسیٰ ترضع ولدها وتأخذ اجرها، جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں حضور پاک نے فرمایا کہ جب کوئی کام کرنے والا کام کرے، یہاں ترسب فی صنعتی الخیر، اور اس کام میں وہ اللہ سے بھلائی کی نیت کر لے۔ اب دیکھیں نا، ڈاکٹر ہے، کسی مریض کا علاج کرتا ہے، پیسے تو لیتا ہے، لیکن اگر نیت یہ ہو کہ میں غریبوں کی خدمت کروں، میں غریبوں کا علاج کروں اور دوسرے ڈاکٹروں سے پیسے کم لوں، زیادہ سے زیادہ توجہ دوں، تو وہی عبادت بن جاتی، وہی خیر اور بھلائی بن جاتی۔ تو پھر وہ اس کا مثال ایسے ہوتا ہے کہ مزدوری بھی ملتی ہے اور ثواب بھی ملتا ہے۔ کمثل ام موسیٰ ترضع ولدها وتأخذ اجرها، جیسے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں پہ رحم فرمایا کہ اپنے بیٹے کو دودھ بھی پلائیں اور تنخواہ بھی وصول فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ آدمی کو مزدوری تو ملتی ہے لیکن ساتھ اجر بھی ملتا ہے، ساتھ ثواب بھی ملتا ہے۔ جب آدمی مزدوری کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے، ساتھ نیت کر لے کہ اللہ نے مجھے یہ کرسی دی ہے، میں اللہ کے بندوں کو آرام پہنچاؤں، میں اللہ کے بندوں کی خدمت کروں، تو وہی چیز اس کے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ وقال تعالی هاهنا فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن، اللہ نے فرمایا اس طرح پھر ہم نے آپ کو آپ کی اماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ تمہارے غم میں مبتلا نہ ہو۔ ولا تحزن علیک، یعنی آپ کی وجہ سے غم میں نہ رہے۔ وقتلت نفسا فنجیناک من الغم، وقتلت نفسا یعنی القبطی، جو آپ نے قبطی کو بھی مارا تھا پھر ہم نے آپ کو نجات دی۔ فهو ما حصل له بسبب عزم آل فرعون على قتله ففر منهم هاربا حتى ورد ماء مدین۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میرا احسان یاد کرو کہ جب تم نے فرعون کی قوم کے ایک بندے کو مار دیا اور فرعون نے اور اس کے وزراء نے فیصلہ کر لیا تمہیں پکڑ کے قتل کرنے کا، جیسے قرآن فرماتے وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی قال یا قوم
اتبعوا المرسلين اور دوسری جگہ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. ایک آدمی آیا, اس نے خبر دی کہ موسیٰ علیہ السلام اب ایوانوں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں, میں تیرا خیر خواہوں, بھاگ جاؤ اس شہر سے, چھوڑ دو, ملک کو چھوڑ دو. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑا. فخرج منها خائفا يترقب, اب جناب نکلے خوف سے, اور پھر کہاں پہنچے؟ مائے مدین پہ پہنچے. جب مائے مدین پہ پہنچے تو حضرت شعیب سے ملاقات ہوئی, نے فرمایا لا تخف نجوت من القوم الظالمین. انہوں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کوئی غم نہ کریں, اب تم مصر کی حدود میں نہیں ہو, اس ملک سے تم نکل آئے ہو, اب وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وقوله وفتناك فتونا قال الامام احمد ابو عبد الرحمن بن شیبہ النسائی رحمہ اللہ کی کتاب تفسیر سے وفتناك فتونا حدیث الفتون. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا اسماعيل بن زيد قال حدثنا القاسم بن ايوب قال اخبرني سعيد بن جبير قال سأل عبد الله بن عباس عن قول الله عز وجل لموسیٰ علیہ السلام فَتَنَّاكَ فُتُونًا. اللہ نے فرمایا پھر ہم نے آپ کو آزمائشوں میں ڈالا. فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفُتُونِ مَا هُوَ. حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آیا ہے تو فتون سے کیا مراد ہے؟ فقال استعنف النهار يا ابن جبير فإن لها حديثا طويلا. انہوں نے فرمایا ٹھہرو, انتظار کرو, جب صبح ہوگی بڑا لمبا قصہ ہے, میں تمہیں سناؤں گا. فلما اصبحت غدوت الى عباس انسجز منه ما بعثني من حديث الفتون. اب جب صبح ہوئی تو میں پہنچا اور میں نے کہا حضرت آپ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا فرمایا کہ وہ فتون سے کیا مراد ہے. اللہ پاک فتون کا مطلب ہے آزمائش, امتحان, اختبار, ابتلا. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. یاد رکھیں کہ فتنے کا معنی ہمیشہ فتنہ نہیں ہوتا, فتنے کا معنی ہمیشہ فساد نہیں ہوتا, کبھی آزمائش بھی ہوتا ہے, اختبار بھی ہوتا ہے, امتحان بھی ہوتا ہے. فقالت تذاكر فرعون وجرساه ما كان الله وعد إبراهيم عليه السلام أن يجعل في ذريته أبناء وملوكا. فقال بعضهم إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك لا يشكون فيه وكانوا يظنون أنه يوسف ابن يعقوب. اب فرماتے ہیں کہ فرعون, یاد رکھیں کہ فرعون ایک نہیں ہے, فرعون لقب ہے. جو بھی مصر کا بادشاہ بنتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا, جو روم کا بادشاہ بنتا وہ ہرقل کہلاتا, اور جو فارس کا بادشاہ بنتا وہ کسرا کہلاتا, اور جو حبشہ کا بادشاہ بنتا وہ نجاشی کہلاتا. تو یہ ایک لقب ہے فراعنہ, کئی فرعون گزرے ہیں. تو بہرحال انہوں نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے جو ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تیری ذریت کے اندر, تیری اولاد کے اندر بادشاہت بھی رکھوں گا اور نبوت بھی رکھوں گا. تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل جو ہے نا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری خاندان سے کوئی نہ بھی, کیوں کہ بنو اسرائیل جو ہے ان کا نسب بھی تو حضرت ابراہیم سے ملتا ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے حضرت اسحاق, حضرت ابراہیم اسحاق کی اولاد ہے یعقوب, یعقوب ہی تو اسرائیل ہے, یعقوب کا نام جو ہے اسرائیل ہے, تو ان سے جو نسبت ہے وہ بنو اسرائیل ہے. تو انہوں نے کہا کہ بنو اسرائیل انتظار کریں, ان کو کوئی شک نہیں کہ ہمارا بادشاہ بنے گا. فقال, انہوں نے کہا کہ اب ان کا خیال کیا ہے, کون بنے گا؟ قالوا وكانوا يظنون انه يوسف ابن يعقوب علیہ السلام. ان کا خیال ہے کہ یوسف بنے الحمدللہ. فلما هلك قالوا ليس هكذا كان وعد ابراهيم عليه السلام. فقال فرعون كيف ترون
فأتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم شفار يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه. اب انہوں نے کہا بھائی نہیں، یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ نہیں، ان کے بعد کوئی آئے گا. تو انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا بس مشورہ یہ کر لو کہ جلاد تیار ہو اور ہر گھر کی رپورٹ لو، جس گھر میں کوئی حاملہ عورت ہو، جب وضع حمل ہو، اگر وہ لڑکا جنم تو قتل کر دو. یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم، کہ ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے. جب لڑکا کوئی زندہ ہی نہیں رہے گا تو کون حکومت کرے گا؟ جو بھی بنو اسرائیل کا بچہ پیدا ہوگا ہم قتل کر دیں گے اس کو. فَفَعَلُوا ذَلِكَ، یہی کرتے رہے. فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّ الْكِبَارَ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ يَمُوتُونَ بِأَعْجَالِهِمْ وَالصِّغَارَ يَذْبَحُونَ، اب ان نے دیکھا کہ بھی بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ان کو تو ہم نے قتل کر دیا، اور جو عمر والے ہیں وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، تو یہ تو مسئلہ ہو گیا. تو پھر تو یعنی کام مشکل ہو جائے گا، ہماری خدمت کون کرے گا کہ بچوں کو ہم نے قتل کر دیا اور جو جوان ہیں وہ بوڑھے ہو گئے، کام کے قابل ہی نہیں رہے. تو اب پھر مشورہ کیا انہوں نے کہ کیا کرے. قالوا لَيُوشِكُنَّ أَن تُغْنُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَتُكْثِرُوا إِلَىٰ أَن تُبَاشِرُوا مِنَ الْأَنْبَارِ بِالْخِبْثِ الَّذِي يَكْفُونَكُمْ. انہوں نے کہا بس نتیجہ یہ نکلے گا کہ آج جو کام ہم بنو اسرائیل سے لے رہے ہیں پھر یہ سارے کام تمہیں خود کرنے پڑیں گے، کہ جب ان کے بندہ ہی نہیں رہے گا، بوڑھے ہو جائیں گے اور بچوں کو ہم قتل کر دیں گے تو کام کون کرے گا. اس لیے انہوں نے مشورہ کیا فَاقْتُلُوا آمَن كُلَّ مَوْلُودٍ ذَكَرًا وَاتَّقُوا بَنَاتَهُمْ وَذَرُوا آمَن فَلَا تَقْتُلُوا مِنْهُمْ أَحَدًا فَيَشِبُّ الصِّغَارَ مَكَانَ مَن يَمُوتُ مِنَ الْكِبَارِ. کہنے لگے اچھا اب ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال جو پیدا ہو اس کو تو قتل کرو، لیکن ایک سال جو ہو اس میں قتل نہ کرو، تاکہ چلو کچھ تو ہم وقفہ دینے ہیں ان کو، تاکہ چھوٹے بڑے ہو جائیں گے پھر ہمارا کام جو ہے وہ چلتا رہے گا. وَإِنَّهُمْ لَن يَكْفُرُوا بِمَن تَسْتَحْيَوْنَ مِنْهُمْ فَتَخَافُوا مُقَاصِرَتَهُم إِيَّاكُمْ وَلَمْ يَفْنُوا بِمَن تَكْفُرُونَ وَتَحْتَاجُونَ إِلَيْهِمْ. نہ تو ان کی اکثریت بنے گی، وہ اقلیت میں بھی رہیں گے، اور جو بچ جائیں گے وہ ہمارے کام بھی کریں گے. فَأَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ فَحَمَلَتْ موسیٰ علیہ السلام بہارون فی العام الذی لا یذبح فیہ الغلمان. اب موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو اللہ نے بیٹا دیا حضرت ہارون. اچھا خدا کی شان یہ وہ یہ ہارون اس سال پیدا ہوئے جب ذبح نہیں کرنا تھا، تو ہارون تو بچ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ان کو بچا دیا. فولدت علانیۃ آمنۃ، بڑے اطمینان سے حضرت ہارون پیدا ہوئے. فلما من كان من قابل حملت بموسیٰ علیہ السلام، اب جب دوبارہ حمل ہوا تو بیوی گھبرا گئی. فوقع في قلبي الهم والحزن وذلك من الفتون، آپ کا وہ گھبرانا، آپ کا غم میں رہنا کہ اگر اب بھی اللہ نے لڑکا دیا تو وہ قتل ہو جائے گا. یہ فتون ہے، یہ امتحان ہے کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں ہیں اور بیوی گھبرا رہی ہے، امتحان شروع ہو گیا. یا ما دخل علیہ وفی بدن امہ مما یراد به فأوحى الله إلي ألا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. پھر اللہ نے واحد بھیجی کہ بی بی کیوں گھبراتی ہے، نہ تم ڈرو نہ موسیٰ کا غم کرو، ہم سارا انتظام کر دیں گے، ہم نے تو ان کو مقام رسالت سے نوازنا ہے. فأمرا إذا ولدت أن تجعله في تابوت ثم تلقيه في اليم، اور حکم ہو گیا کہ جب موسیٰ پیدا ہوں تو لکڑی کے صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دیں. فلما ولدت فعلت ذلك فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطان وقالت في نفسها ما فعلت بابني لو ذبح عندي فوارئته وكفرته كان أحب إلي من أن ألقيته إلى دواب البحر وحيتانه. اب جب بی بی صاحبہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صندوق کو دریا میں ڈال دیا تو شیطان آ گیا، اس نے وسوسہ ڈالا، اس نے کہا بی بی تم نے کیا کیا؟ چلو تمہارے سامنے بیٹے کو ذبح کرتے، تم کفن پہناتی، دفن کرتی، جنازہ پڑھتی،
تو کم از کم تمہیں تسلی تو ہوتی ہے. اچھا کیا تم نے کہ دریا کے سپرد کر دیا, مچھلیاں کھا جائیں گی چھوٹے بچے کو. یہ تم نے بڑی زیادتی کی ہے. تو شیطان نے وساوس ڈالنے شروع کی. فلما رأينه أخذنه, اب اللہ کے حکم سے وہ پانی لے کے چلا. موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہنچا جس جگہ موسیٰ علیہ السلام کی, موسیٰ علیہ السلام اس مقام پہ پہنچی جہاں فرعون کی بیوی کی سہیلیاں جو ہے نا آگے غسل کرتی تھی اور بیٹھتی تھی. انہوں نے دیکھا کہ ایک صندوق ہے تو صندوق پکڑ لی. فأردنا أن يفتان التابوت فقال بعضهم إن في هذا مالا وإنا إن فتحناه لم تصدقنا عبرات الملك بما وجدنا فيه فعملناه كحيته لم يخرج منه شيئا. اب انہوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ صندوق بھاری ہے, معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر مال ہے, ہم کھولیں. ہم نے کہا نہیں کھولو گے تو ملکہ کو پتہ چل جائے گا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. لہٰذا ہم نہ کھولے, صندوق ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں فرعون کی بیوی کے پاس, کیونکہ وہ بیوی اس وقت جو ہے فرعون کی بیوی تھی, ملکہ ہوئی. فلما بدأت ربي غلاما فألقى الله عليه منها محبة لم يلق منها على أحد قط. جب صندوق کھولی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صندوق سے نکلے اور اللہ نے ایسی محبوبیت ڈال دی, کسی پہ نہیں ڈالی کہ جو دیکھے بس غلام بن جائے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو محبوب خلائق بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں جس بندے کو تو حکم دیتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو. اللہ فرماتے ہیں جبرائیل منادی کر دو آسمانوں میں زمینوں میں کہ انی احب فلانن, کے فلان بندہ میرا محبوب ہے. تو بس اس کو میں نے محبوب بنا لیا, سب محبت کرو. تو پھر ساری مخلوق اللہ کی اس سے محبت کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دلوں میں محبت ڈال دیتی ہے. اس لیے فرما دیے کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا مانا من ذکر كل شيء إلا من ذکر موسیٰ. اب موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا یہ حال تھا کہ ہر بات بھول بیٹھی, ہر وقت فکر ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے, ہر چیز سے فارغ ہو گیا الا ذکر موسیٰ علیہ السلام. فلما سمع الضباؤون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه. اب جب لوگوں کو پتہ چلا, جلادوں کو پتہ چلا کہ ایک بچہ فرعون کے گھر میں آیا ہے تو وہ جناب اپنی تلواریں لے کے پہنچ گئے. وذالک من الفتون یا ابن جبیر, آپ نے فرمایا یہ اور آزمائش ہے کہ اب بچہ بھی ہے, بچ بھی گیا لیکن اب قتل کرنے والے پھر آ گئے. فقالت لهم مكروا بإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حتى فرعون فاستوى فرعون فاستوهبه منه وإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم وإن أمر به لم ألمكم. بی بی نے کہا کہ جلادوں سے کہ ٹھہرو کیا کر رہے ہو, فرعون کو آنے دو, میں اس سے اجازت دوں گی. اگر فرعون نے بچے کو رکھنے کی اجازت دے دی تو تمہاری مہربانی کہ تم نے صبر کیا اور تم نے اچھا کیا, اور اگر اس نے اجازت نہ دی تو پھر تم جانا, تم قتل کر دینا, پھر میں تمہیں ملامت نہیں کروں. جب تک فرعون نہیں آتا اس کو مہلت تو دو. اب کہتے ہیں کہ جب فاطمہ فرعون وقالت قرۃ عین لی ولک. اب جب فرعون آیا تو بی بی نے کہا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں کیسا بچہ دیا ہے جو میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وقال فرعون یقول لک وهب لي فلا حاجت لي فيه. اب فرعون کہنے لگا کہ بی بی بات سنو, تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تو ہو, لیکن میرے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں, مجھے ضرورت نہیں. اللہ اکبر, یہ ہے شان پیغمبروں کی کہ دل میں زبان میں توہین آئی, اللہ نے ہمیشہ کے لیے اسلام سے محروم کر دیا. اگر وہ بھی کہہ دیتا میری ٹھنڈک, اللہ اس کو بھی ہدایت دے. اس لیے فرماتی ہے کہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی یعلق به لم اقر فرعون ان یکون قرۃ عین له
كما أقرت امرأته لهداه الله كما هداها ولكن حرمه ذلك. حضور پاک نے فرمایا خدا کی قسم ہے اگر فرعون بھی کہہ دیتا کہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ ہدایت عطا فرما دیتے، لیکن اس نے جب نبی سے موڑا تو اللہ نے ہدایت سے محروم کر دیا. ولكن حرمه ذلك وارسل إلى أنه لا إلى كل امرأة لها أن تختار له زينا. اب بی بی نے کوشش کی، اجازت تو مل گئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم رکھو، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں قتل نہیں کرتا لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے. اب انہوں نے بھیجا کہ کچھ دودھ پلانے والی مل جائے، لیکن وہ حضرت پیتے نہیں. وجعل كلما أخذته امرأة منهن تبذر لم يقبل على سريات أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن ويموت. اب کسی بھی عورت کا موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے، اب بی بی پھر گھبرا گئی کہ ایک اور امتحان شروع ہو گیا. کبھی جب دودھ نہیں پیے گا تو بغیر دودھ کے کب تک زندہ ہوگا؟ مر جائے گا، بغیر دودھ کے بھوک سے مر جائے گا. اصل میں مشکل یہ ہے نا کہ اس زمانے میں یہ ڈبے شبے نہیں بنے ہوں گے نا، یہ ڈبے والا دودھ ہوتا نا یہ پریشانی نہ ہوتی نا ان کو. اب تو مسئلے آسان ہو گئے ہیں نا. اب تو نہ ماں کو پلانے کی ضرورت ہے نہ شوہر کو پیسے بھرنے کی ضرورت ہے. جیسے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا جی کہ اولاد سے کیسے بو آئے ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار. تو پھر وہ بچے بڑے ہو گئے والدین کی کیا مانیں گے. اچھا پھر ڈبے کا جو دودھ ہے یاد رکھو یہ کہاں سے آتا ہے، آپ تو بناتے نہیں. یہ جن ملکوں سے آتا ہے آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ خالص گائے کا دودھ ہے اس میں سورنے کا نہیں ہے؟ آپ کے پاس گارنٹی کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ وہ تو بھائی بڑے بڑے فارم ہوتے ہیں، ان کے پاس 10-10 ہزار گائے ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، خنزیر ہیں، کتے ہیں، کتیاں ہیں، اونٹ ہیں، اونٹنیاں ہیں، ہر بلا ہے. ان کے دودھ جو ہے بڑے بڑے ڈرموں میں ڈالے جاتے ہیں، وہ فیکٹریوں میں آتے ہیں، وہیں اس کا پروسیس طے ہوتا ہے، پھر ان کو پاؤڈر کی شکل دی جاتی ہے. وہ تو نہیں جانتے کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں. اچھا وہاں جتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا بچر خانے یعنی مذبح جو ہیں بڑے بڑے، وہاں یہ ہوتا ہے کہ مثلا یہ بکرا لٹکا ہوا ہے، ساتھ خنزیر بھی لٹکا ہوا ہے. اچھا اسی چھری سے کسائی وہ بھی کاٹ کے دے رہا ہے، وہ بھی کاٹ کے دے رہا ہے. اچھا اس کا جو کچھ اپنا چربی وربی بچ گئی اٹھایا ڈرم میں پھینک دی، بکرے کی بچ گئی وہ بھی ڈرم میں پھینک دی، گائے کی بچ گئی وہ بھی ڈرم میں پھینک دی. وہ سارے ڈرم جو ہے بھر جاتے ہیں، شام کو سیل ہو جاتے ہیں، وہ لینے والے لے جاتے ہیں. ان کو پگھلانے کے بعد پھر ان سے وہ آپ کے لیے صابن بناتے ہیں ماشاءاللہ جو آپ نہاتے ہیں. ان سے یہ سارے آپ کے صابن اور آپ کے کریم اور آپ کے جتنے میک اپ کا سامان ہے نا یہ سارا اسی خالص حلال سے بنتا ہے. یہ جتنے کریم والے بسکٹ ہیں نا ماشاءاللہ یہ بھی سارے اللہ کی رحمت سے وہی ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا روٹی میں آپ کو لذت نہیں ملتی لیکن بسکٹ میں کیوں لذت آتی ہے؟ حرام لذیذ ہوتا ہے نا. اپنی بیوی آدمی کی چاند کی طرح خوبصورت ہونا اس میں اس کو وہ لذت نہیں ملتی جو ایک حرام کی عورت میں ملتی ہے. وجہ کیا ہے کہ وہاں جماع میں شیطان شریک ہوتا ہے، حلال میں شریک نہیں ہوتا. اسی لیے جتنی حرام چیز ہوگی نا وہ لذیذ ہوگی. یہ جتنے چاکلیٹ آ رہے ہیں ماشاءاللہ، کریمی بسکٹس آ رہے ہیں. اچھا پہلے وہ لکھتے تھے بدبخت، لکھ دیتے تھے باقاعدہ کہ اس میں فلاں چربی ہے. اب وہ سمجھدار ہو گئے کہ مسلمان نہیں خریدتے. اب انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا، کوڈ لگا دیتے ہیں، نمبر لگا دیتے ہیں 280 250 240 74 70 84 یعنی. اچھا تاکہ کل اگر کوئی دعویٰ کر دے دیکھو جی ہم نے کوڈ لگایا ہوا ہے 74 پڑھ لو، 74 میں ہم لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کی چربی ہے. ہم نے تو جھوٹ نہیں بولا. اب انہوں نے کولڈ ورڈ دے دیے ہیں، نمبر لگا دیے. انا للہ و انا الیہ.
نہ ایمان سے کہو، اگر اندر حرام چلا جائے تو دعا کیسے بنتی؟ اب دیکھو نا، ایمان سے کتنا لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان تہجد پہ رو رو کے دعائیں مانگتے ہوں گے، لیکن روز پڑھتے ہیں اتنے مسلمان مر گئے، اتنے شہید ہو گئے، اتنے مر گئے، اتنے مر گئے، اتنے مر گئے، اتنے مر گئے۔ یعنی اب کمزور دل آدمی تو صبح کو اخبار پڑھ نہیں سکتا، فوراً بی پی جو ہے نا وہ شوٹ کر جاتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے آدمی کا۔ کتنی موت پڑے بھائی، یہاں گاڑی ٹکرا گئی، یہاں بس ٹکرا گئی، یہاں پٹڑی سے اتر گئی، یہاں مسلمان جا رہے تھے کسی نے جناب اس کو مار دیا، یہاں موٹر سائیکل چھین لیا گولی مار دی، گاڑی چھین لی گولی مار دی۔ انا للہ۔ آج کی اخبار میں شاید تھا کہ 3 سال کی لڑکی سے زنا کی کوشش کی گئی۔ نہیں، ایمان سے کہو اللہ کا عذاب آئے یا نہ آئے؟ انا للہ و انا۔ اسی طرح چند دن پہلے اخبار میں تھا کہ زمی داروں کے بیٹوں نے بگڑے تگڑے جو ہوتے ہیں نا جی ملعون، انہوں نے 2 لڑکیوں کو اٹھایا، ان کے ساتھ خود بھی ان کے نوکروں نے بھی اجتماعی طور پہ زیادتی کی، پھر ان کو ننگا کر کے پھروایا، اور پورے مسلمان پہ غیرت دیکھ رہے ہیں۔ یار 2 بندے مر جائے کیا ہو جاتا ہے؟ اور لوگ روز بھی تو مرتے ہیں نا، ہیزے سے بھی تو مر جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہیپاٹائٹس سے مر رہے ہیں، ٹی بی سے مر رہے ہیں، طاعون سے مر رہے ہیں، بیماریوں سے مر رہے ہیں، مر جاتے غیرت سے۔ مسلمان غریب کی بیٹی سے اس طرح چلے، اب درد اس دن ہوتا ہے جس دن ہماری اپنی بیٹی کو کوئی پکڑے، دوسرے کی بیٹی کا ہمیں درد ہی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں حجاج جیسا ظالم انسان جس نے ہزاروں لوگوں کو تحت دیکھ کر ڈالا، جس نے یعنی عبداللہ ابن زبیر جیسے بندے کو پھانسی پہ لٹکا دیا، اتنا بڑا ظالم، لیکن خط ملا ٹوٹا پھوٹا 2 لڑکیوں کا کہ ہم مسلمان لڑکیاں ہیں، اور راجہ داہر جو ہے ہندو ہے، اس کے آدمیوں نے ہمیں اغوا کیا ہے، ہم اس کے محل میں ہیں اور روزانہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی مسلمان نہیں جس کو ہماری عزت و عصمت کی حفاظت کا خیال آئے۔ حجاج چیخ پڑا، اس نے کہا اچھا، راجہ طاہر کو اتنا جرت ہو گئی ہے کہ مسلمان کی لڑکی کی عزت سے کھیلے، اپنا داماد ہے، بھتیجا ہے محمد بن قاسم، 16 سال کی عمر کا آدمی ہے، اس کو فوجیں دی اور حکم دیا کہ جا کے تخت و تاج الٹا دو۔ محمد بن قاسم عرب سے چلا اور آپ کے سندھ میں جا کے پہنچا اور راجہ طاہر کا تختہ الٹ۔ یہ سارے آپ کے ملک میں جو کھجورے ہیں نا، یہ محمد بن قاسم کی برکت ہے۔ وہ عرب تھے نا، وہ گئے تو کھجوریں کھاتے گئے اور گٹھلیاں پھینکتے گئے اور اردو پہ سفر کرتے گئے، جہاں جہاں سے گزرے ہیں نا وہیں آپ کو کھجوریں ملیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں شیخ آباد ہے، ملتان ہے، دریاؤں کے کنارے پہ یہ سارا یہ محمد بن قاسم گزرا ہے۔ آج بھی سندھ میں کھجور سب سے زیادہ ہے، لیکن اب کیا ہو گیا ہے؟ بس انا للہ و انا مگر میری دعا کیسی دعا، کس بات کی دعا؟ میرے جیسے مولوی لوگوں کی زکات کھا رہے ہیں، صنعت کار جو ہے وہ بینکوں کا سود کھا رہا ہے، ایک عام آدمی جو ہے بیچارہ وہ لوگوں کی مزدوری میں ڈاکے ڈال رہا ہے، کوئی آدمی کسی کا پاسپورٹ بیچ رہا ہے، کوئی فوٹو بدل رہا ہے، کوئی دھوکہ دے رہا ہے، کوئی ویزا بیچ کے کھا رہا ہے، کسی نہ کسی شکل میں حرام اندر موجود ہے۔ حج پڑھنے کے لیے جو آؤ 6 مہینے پہلے پیسے جمع کراؤ، اس سے 2 ارب کے قریب سود بن جاتا ہے، اور وہ حاجی صاحب کی بہبود پہ انشاءاللہ خرچ ہوگا، حج قبول۔ انا للہ و انا الیہ۔ رسم ہے جی، کہاں گئے جی؟ عمرے پہ گئے تھے، کہاں ٹھہرے تھے جی؟ 5 اسٹار ہوٹل پیکج لیا تھا۔ یہ ایک سب
بن گیا ہے. عبادت کے لیے نہیں آتے یہ لوگ، نہ عبادت ہے، نہ ان کو کعبۃ اللہ سے غرض ہے، نہ مدینے پاک کا کوئی اثر ہے. صرف ایک یہ بھی ایک سمبل ہے. جی اس دفعہ آپ نہیں گئے عمرے پہ؟ اور جی میں بس بزی تھا اور بڑا مصروف تھا. نہیں ابھی ہم جا رہے ہیں، رمضان میں پیکج لیا ہے. جی پیکج ہے، نہ احرام کا پتہ ہے، نہ طواف کا پتہ ہے، نہ صفا مروہ کا پتہ ہے، نہ حلق کا پتہ ہے، نہ قصر کا پتہ ہے، نہ لبیک کا پتہ ہے، نہ بلیک کا پتہ ہے. آئے عمرے پہ ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ. کوئی مروہ سے شروع کر رہا ہے، کوئی جناب والا حجر اسود سے کے بعد مقام ابراہیم سے طواف شروع کر رہا ہے، کوئی رکن یمانی سے شروع کر رہا ہے، کوئی 6 چکر لگا رہا ہے، کوئی 5 لگا رہا ہے، کوئی 8 لگا رہا ہے. پتہ چلتا کوئی نہیں. جیسے اپنے ملک میں صبح اٹھ کے شیو بناتا تھا، اسی طرح اللہ کے حرم میں بھی شیو کرتا ہے. اسی طرح عین مدینہ منورہ میں کلین شیو ہو گئے حضور کے دربار میں جائے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میں آ گیا ہوں آپ کا دشمن. یہ تو آپ کی شکل بھی پسند نہیں. نہیں چھوڑو مولویوں کو، چھوڑو آپ مولویوں کو. آپ مولویوں سے الرجی ہے نا، مولویوں کو چھوڑو. اللہ کے کعبے میں مجھے بچاؤ. حضور کی داڑھی تھی؟ چھوڑ دو مولویوں کو. آپ بتائیں مجھے، سرکار تو عالم کی داڑھی مبارک تھی یا نہیں تھی؟ 1,24,000 پیغمبر کی داڑھی تھی، تمام صحابہ اولیاء اللہ کی داڑھی تھی. اور داڑھی منڈوانا جو ہے یہ کس کی سنت ہے؟ یہ آپ فیصلہ کر لیں. چھوڑ دیں مولویوں کو. یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، تبلیغی ہے، حدیث ہے. چھوڑ دیں. آپ مسلمان ہیں، اللہ نے آپ کو کلمہ نصیب کیا ہے، اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ داڑھی منڈانا انبیاء کی سنت ہے، صدیقین کی سنت ہے، تابعین کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اولیاء اللہ کی سنت ہے. کس کی سنت ہے آخر یہ شکل؟ اور اگر یہ شکل ہمیں کافروں سے ملی ہے تو کافروں کی شکل بنا کے محمد مصطفیٰ کے سامنے جانا بہت بڑی ضرورت نہیں؟ بہتر نہیں کہ نہ جاؤ، شرم کرو. دیکھو نا بچہ سگریٹ پیتا ہے، اللہ ہدایت دے، اللہ ہر مسلمان کے بچے کو بچائے. ایک وہ بے حیا بچہ ہے جو سگریٹ باپ کے سامنے بھی پیتا ہے. ایک وہ اور بے حیا بچہ ہے جو سگریٹ پی کے دھواں بھی باپ کے منہ کی طرف مارتا ہے. اب ایک آدمی داڑھی مڈاتا ہے، ایک داڑھی مڈا کے ماشاءاللہ حجر اسود کو بھی رگڑا لگا رہا ہے کہ قیامت میں گواہی دینا کہ میں نے داڑھی مڈا کے تمہیں بوسا دیا تھا. ایک اور بڑا بہادر ہے کہ حضور کے روضے پہ کھڑا ہے، ہاتھ باندھے صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، اور عقیدہ بھی ہے کہ حضور سنتے ہیں، لیکن تازہ کلیم شیو. اور بعض ماشاءاللہ جو ہمارے ایلیٹ کلاس ہیں، ایلیٹ کلاس ہیں، بڑے ماڈرن ہیں، وہ تو سوٹ پہن کے آتے ہیں 3 پیس. وہ کم از کم صلاۃ و سلام پڑھنے میں ڈرامہ کر لو، اس دن سیدھے کپڑے پہن لو. چلو تمہارا دل نہیں کرتا ڈرامہ کر لو، فلموں میں لوگ ڈرامہ نہیں کرتے. لیکن کم از کم کچھ تو احساس ہونا کہ میں محمد مصطفیٰ کے روضے پہ کھڑا ہوں، میں ریاض الجنہ میں کھڑا ہوں، اور میں حجر اسود پہ کھڑا ہوں جس کے سامنے محمد رسول اللہ کھڑے ہیں. جہاں حضور کے لب لگے ہیں میں وہاں داڑھی مڈا کے بوسا دے رہا ہوں. کچھ تو شرم کرو، نہ تو بوسا دور ہو جاؤ.
بڑی بہادر قوم ہے بھائی، تم بڑے جری لوگ ہو، بڑے حوصلے والے لوگ ہو، نہ تمہیں اللہ کا ڈر ہے نہ محمد مصطفیٰ کے روضے کا حیا ہے۔ باقی یہ ہے جی رجوی میں 27 رجب جی میں نے مدینے گزاری، وہ کیا ہو گیا مدینے؟ ابو جہل نے ساری زندگی مکے گزاری، عبداللہ ابن ابی نے ساری زندگی مدینے گزاری، محمد مصطفیٰ کے دشمنوں نے منافقون نے ساری زندگی مدینے گزاری، ابھی لہب عتبہ عتیبہ شیبہ تمام کافر مکے میں پیدا ہوئے، زمزم میں گھٹی لگائی گئی، مکے میں زندہ ہے، کیا ہو گیا؟ جنت میں چل جائیں گے۔ اب تم تو زمزم سے کفن دھو کے لے جاتے ہو نا۔ عبداللہ ابن ابی کو حضور نے اپنے کرتے مبارک سے کفن دیا ہے۔ یعنی وہ کپڑا مبارک جو نبوت کے بٹن پہ لگا ہے وہ قمیص دیا ہے آپ نے، اس کے کفن دیا گیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ عبداللہ جب تمہارے باپ مر جائے مجھے خبر دینا، جنازہ بھی میں خود محمد پڑھوں گا۔ جنازہ بھی حضور نے پڑھا ہے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ نے فرمایا محمد مصطفیٰ اس کے لیے تو تم 70 دفعہ بھی مانگو تو میں نہیں بخشوں گا، یہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اس کو تو مدینے نہیں کہو جی ہمیں مدینے والا چھڑا لے گا، کیوں؟ مدینے والے کی بات مانی ہے تم نے؟ مدینے والے کی تو تمہیں شکل مبارک بھی پسند نہیں، مدینے منورہ کا والے کا تو تمہیں لباس بھی پسند نہیں۔ حضور نے ساری زندگی چادر باندھی ہے، تم تو چادر باندھنے کو عیب سمجھتے ہو۔ سرکار تو عالم نے ساری زندگی سرما لگایا ہے، تم تو سرما لگانے کو عیب سمجھتے ہو۔ سرکار مدینہ نے ساری زندگی سیدھے بال رکھے ہیں، تم تو انگریزوں کی کٹ اختیار کرتے ہو۔ حضور پاک نے کبھی ناخن نہیں بڑھنے دیے، تمہارے ناخن تو جانوروں سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک نے ایک ہفتے سے زیادہ کبھی پگلوں کے اور زیر ناف بال نہیں رہنے کا حکم دیا، تم تو کافروں کی اقتدا میں سال سال تک بال نہیں مڈاتے ہو، سکھ بنے ہوئے ہو۔ حضور پاک کی بیوی فرماتی ہے کہ اتنی محبوبہ بیوی ہونے کے بعد سرکار دو عالم نے ساری زندگی میرے بدن پہ نظر نہیں ڈالی ہے، تم تو عورتوں کے پیشاب پی رہے ہو، جو زبانوں سے چاٹ رہے ہو، تم مسلمان ہو؟ کون کہتا ہے؟ پھر کہتے ہیں جی دعا منظور نہیں ہوتی، کشمیر میں ہم ذبح ہو رہے ہیں اور فلسطین میں ہم ذبح ہو رہے ہیں، تو اور کیا ہوگا؟ اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں۔ جب تک ہم اللہ کی طرف نہیں لوٹیں گے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں چھڑا سکتی۔ باقی تو میں اب کبھی مولوی پہ ہوتا، اب مولویوں پہ جو مرضی آئے غصہ کرو، بلکہ اور سارے مولویوں کا غصہ بھی مجھ پر نکال لیا کرو، مجھے گالیاں شالیاں دے دیا کرو، اپنا جوش ٹھنڈا کر لیا کرو، لیکن یہ نہ کہنا قیامت میں کہ ہمیں دین پہنچا نہیں تھا۔ جتنا مرضی آئے مجھے گالیاں دو، مجھے جو مرضی آئے کہو، لیکن انشاءاللہ قیامت کے دن میں کہوں گا کہ میرا اللہ تیرے کعبے میں میں نے ان کو تیرا دین پہنچایا تھا، انہوں نے نہیں مانا، یہ کہہ رہے ہیں۔ باقی تو ماشاءاللہ بڑے بہادر لوگ ہو، تمہیں کعبے کا فکر نہیں کہ مولوی مکی ٹکے کا آدمی ہے، اس کی بات کا کیا ہو جائے؟ تمہیں کبھی حضور کے روضے کا حیا نہیں آیا؟ روضے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں سگریٹ دیا اور جی ماشاء اللہ جی مدینے شریف روضہ ویخ کے ٹھنڈا پہ جاتے ہیں، یہ اگ جی اندر جا رہی ہے ٹھنڈا کی بھی پہ گیا ہے۔ اور خدا کے لیے منافقت چھوڑ دو، یا مسلمان بنو یا چھوڑ دو، اسلام کو بدنام نہ کرو۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسلام کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری دنیا کافر ہو جائے نا، حضور کے دین کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ ساری دنیا مسلمان ہو جائے تو میرے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ محتاج ہی نہیں۔ وہ تو احد ہے، وہ تو واحد ہے، وہ تو صمد ہے۔
وہ تو غنی ہے، تم بھکاری ہو، غنی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو ہم بھکاریوں کو پڑتا ہے جب وہ خیرات بند کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سے معافی مانگو بھائی، میں تو سچی بات ہے اتنا ڈرتا ہوں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوگا۔ اس لیے اس کے بعد اب جناب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ بہت پریشان ہیں۔ وَآذَنَا ذَلِكَ فَمَنْ بَعْضِ رَسُولِ وَجَنَّا تَجْوَنْ تَجْوَنْ۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ علاقے کے شہروں میں سب عورتوں کو بلا لیا، مجمع لگا دیا، لیکن اللہ نے جب منع کر دیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کہاں سے دودھ پی سکتے؟ کہتے جی حرم کے باہر جو جوتے پڑے ہوتے ہیں، میرا بھائی کسی کے جوتے نہ اٹھایا کرو، اپنے جوتوں کو تھیلی میں بند کر کے اپنے ساتھ رکھو۔ بلا وجہ 1 ریال 2 ریال 4 ریال کے جوتوں کے لیے اپنے عمرے کو ضائع نہ کرو، یہ اللہ کا حرم ہے۔ اگر لوگ باہر بھول گئے ہیں یا صفائی والوں نے اکٹھے کر کے پھینک دیے ہیں تو اس لیے تو نہیں پھینکے کہ ہم چوری کریں، وہ جانے ان کا کام جانے۔ اپنے جوتوں کو اچھی طرح کوئی نشانی لگا لو، کبھی جوتا چوری نہیں ہوتا۔ جوتا چوری ہوتا ہے کہ چپل جیسے 1000 چپلیں بیچارہ ایک حاجی بھول کے لے جاتا ہے، یا تمہیں وہ جگہ بھول جاتی ہے کہ میں نے رکھے کہاں سے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کرو کہ ایک تھیلی، آپ دیکھو باہر کے لوگ آتے ہیں کتنے منظم ہیں، تھیلیاں ہیں، تھیلیوں پہ لکھا ہوا ہے، ٹیلی فون نمبر ہے، اندر جوتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر پوتے نے حج نہیں کیا، دادی اور دادے کا حج کے بدل کر سکتا ہے؟ پہلے یہ دیکھو کہ پوتا امیر ہے یا غریب ہے۔ اگر پوتا بھی امیر ہے تو پہلے اپنا حج فرض کرے، اپنا حج ادا کرنے کے بعد حج بدل کرے۔ اور اگر غریب ہے اس میں تو حج فرض ہے نہیں، دادی دادا بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیج دیں، ان کا حج بدل کرے، اس کو بھی حج کا پورا ثواب ملے گا۔ کہتے ہیں جی کہ طواف اور صفا کے درمیان میں غیر محرم عورتوں پہ نظر پڑے، نظر جھکا لو بس۔ اور ہمارے بس میں کیا ہے؟ یہ ایک مستقل عذاب ہے۔ عورتیں ہیں، چہرے کھلے ہوئے ہیں، میک اپ کیے ہوئے ہیں، سنگار کیے ہوئے ہیں، آئی عمرے پہ ہیں ماشاءاللہ، اور شلوار قمیض جو ہے ماشاءاللہ لون کا پہنا ہوا ہے کہ دھوپ پڑے تو پورا بدن نظر آئے۔ میرا بھائی یاد رکھو، حضور کی حدیث ہے، جو عریاں ہو کے یا عریانی والا لباس پہن کے عورت یا اس کے تھوڑے سے بال بھی ظاہر ہو جائیں، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اب تمہاری مرضی، عمرہ کرے یا لعنتیں لے کے گھر چلی جائے۔ کہتے جی کہ اگر ہوٹل کسی کافر کا ہے تو اس کے ہوٹل پہ کھانا پینا جائز ہے۔ اور کون سی چیز مسلمانوں کی کھا رہے ہو؟ ساری تو کافروں کی کھاتے ہو، گاڑیاں تم نے بنائی ہیں، ہوائی جہاز تم بناتے ہو۔ او بابا کیا ہے بچوں والے مسئلے پوچھتے ہو، زمانہ پرانا ہو گیا۔ اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے، 600 روپے میں برگر خریدتے ہو، لیکن ہو کافر کا بنا ہوا، میکڈونلڈ کا ہو، کنٹاکی فرائیڈ چکن، کوکا کولا، وہی ہے، کالا کولا یا کوکا کولا یا جو بھی نام رکھ لو، بات تو وہی ہے، مال سارا کافروں کا ہے۔ تو باقی مسئلے پوچھنے کی کیا، کھاؤ ڈٹ کے کھاؤ، پیو مزے کرو، سب حلال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہضم۔ جب 11ویں حلال ہے، تیسرے دن کے کل حلال ہیں، 7 جمعراتے حلال ہیں، 40ویں حلال ہیں، 22 رجب کے امام جعفر کے کونڈے حلال ہیں، 27 رجب کی معراج شریف کی حلوے کی دیگیں حلال ہیں، تو باقی اس میں کیا رہا ہوا ہے؟ وما اہل بہ لغیر اللہ اگر حلال ہے تو یہ بھی حلال ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، گردنیں موٹی کرو، فرشتے انتظار میں ہیں، جو چیز آئے کھاؤ پیو، جوا ہے، لاٹری ہے، اپنا اخباروں میں پڑھو نا جی، ایک ایک صفحے کا اشتہار ہوتا ہے، کروڑ پتی بنو، بادشاہ بنو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس میرے خیال میں ہم مولوی چیختے رہیں گے۔
بہرحال اتنا ہمیں یقین ہے کہ اس کا اللہ ہمیں اجر دے گا. غیر مسلم کے ساتھ زنا کیا ہو، توبہ کی ہو، توبہ کی ہے تو مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، شرک بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، پھر مسئلہ پوچھنے کیوں؟ ایک گناہ ہے، اللہ نے پردہ ڈالا ہے، ضروری مولوی کو بتانا ہے. دیکھو میں نے گناہ کیا، اللہ نے پردہ ڈال دیا، میں خام خواہ تو نہ بتاتا پھروں نا. بس یہ تیرے اور تیرے اللہ کے درمیان میں سچی توبہ کر لو. اگر دریا کے قطروں کے برابر بھی گناہ ہے تو اللہ بخش دیتے. اگر رمضان میں آذان سے پہلے افطار کریں، دیکھو یاد رکھو کہ افطار کا تعلق آذان سے ہے ہی نہیں. یہ تو ایک لوگوں میں رواج ہو گیا ہے بھی اذان چونکہ غروب کے بعد ہوگی، آواز آ گیا مانا ہے کہ غروب ہو گیا ہوگا. اگر بس جنگل میں ہے، اکیلے ہیں، اذان نہ آئے تو بیٹھے رہیں. افطار کا تعلق ہے غروب شمس سے کہ سورج ڈوب جائے، بس افطار کا وقت ہو گیا. اب اذان اسی وقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے اذان سنیں نہ سنیں، وقت ہو گیا، آپ کھا لیں. نماز میں بھی ہاتھ کانوں تک اٹھائیں یا کندھوں تک اٹھائیں، جہاں تک بھی اٹھاؤ نماز ہو جاتی ہے. باقی یہی مسئلہ اڑا ہوا ہے یار، باقی تو ہمیں رونے دو. سب حدیث میں موجود ہے، کانوں تک بھی موجود ہے، کندھوں تک بھی موجود ہے، سب کی نمازیں درست ہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے. خدا کے لیے حضور کی امت کی اصلاح کرنے دو. یہی مسئلے اٹکے ہوئے کہ ٹانگیں کتنی کھولیں اور ہاتھ کتنے اونچے. اگر لوگ نماز میں آتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر ثنا سے شروع کرتے ہیں، اور کیا کریں؟ تو نماز اسی کا نام ہے نا، اللہ اکبر، اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک. قرآن کی قسم اللہ کا کلام ہے، کھا سکتے ہیں لیکن نہیں کھانی چاہیے. جب بھی قسم کھاؤ واللہ باللہ تاللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. ویسے تو قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن بہرحال جو حضور کا حکم ہے من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر. کہتے ہیں کہ میری بیوی سکول میں استادی ہے، 5000 تنخواہ ہے، ناراض ہو کر 8 مہینے سے میکے میں ہے، بچے میرے پاس ہیں، ان کے نان نفقے کا میں ذمہ دار ہوں. بالکل آپ ذمہ دار ہیں جناب، آپ کی تنخواہ پہ نظر ہوگی کہ الٹا آپ کو دے، اسی لیے تو آپ نے شادی کی ہوگی نا کہ تنخواہ بھی ملے، بیوی بھی ملے، ایک ٹکٹ میں 2 فائدے. آپ جناب ذمہ دار ہیں نان نفقے سے. فقہا نے اتنا تفصیل بیان کی ہے کہ اگر بیوی بغیر تمہاری غلطی کے خود گئی ہے تو ہم پر نفقہ نہیں ہے، خرچہ نہیں. اگر تمہاری زیادتی سے تنگ ہو کے گئی ہے تو خرچہ سارا تمہارے ذمہ ہے. اور کوئی بیوی تو شوہر چھوڑ سکتی ہے، ماں اپنے بچے نہیں چھوڑ سکتی. لازمی بات ہے کہ تم نے تنگ کیا. حضرت امام ابو حنیفہ کس کے شاگرد تھے؟ حضرت حماد کے. اگر ہم نماز کی نیت کر لیں اور نماز کے اندر ٹھیک آ جائے تو نہ آپ الحمدللہ کہیں نہ سننے والا یرحمک اللہ کہے. اگر نماز کے باہر ہیں آپ کو ٹھیک آئے کہیں الحمدللہ، سننے والا کہے یرحمک اللہ، جواب میں کہو یہدیکم اللہ. لیکن نماز میں ہو تو کچھ نہیں کہیں گے. صبح کی نماز میں سنتوں کی کیا اہمیت ہے؟ ایک مسئلہ یاد رکھو، جو سنت چھوڑے گا اللہ فرض سے محروم کر دے گا. اور فجر کی سنتوں کے بارے میں تو حضور نے فرمایا کہ خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ اگر ساری دنیا کی بادشاہی مجھے دے دیں، فرمایا میں اس کو چھوڑ دوں گا لیکن یہ 2 رکعتیں نہیں چھوڑوں گا.
اگر کوئی آدمی دیر سے آیا، نماز کھڑی ہو گئی، نماز میں مل جاؤ، جب نماز ختم ہو جائے سنتیں پڑھ لو یا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ بیعت کرنے، ہاں اگر پیر صحیح معنی میں پیر ہے، اگر صحیح معنی میں متبع سنت رسول اللہ ہے، اگر صحیح معنی میں عامل بکتاب اللہ و سنت رسول اللہ ہے، تو ایسے آدمیوں کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اصولی بات یاد رکھو کہ صحبت میں آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں طواف کے چکر بھول جاتا ہوں، آئندہ مجھے ساتھ رکھ لو، میں یاد کراتا رہوں، نہ اس کا میرے پاس کیا علاج ہے، تو بھائی گنتے جاؤ۔ یہ مسئلہ بھی مولوی صاحب سے پوچھنا، مولوی مفت ہو تو پھر یہی حشر ہوتا ہے۔ اگر میں نے دوسری تکبیر جنازہ میں شامل ہوا، درود شریف پڑھ لیا اور اس کے بعد دعا پڑھ لی، جب امام سلام پھیرے جلدی سے ایک تکبیر پوری کر لو جو آپ کی رہ گئی ہے۔ تکبیر 4 ہوتی ہیں جنازے میں، آپ نے 3 کہی ہیں۔ جب امام سلام پھیرے اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ آپ کا امام نہیں بن سکتا، آپ اپنی نماز پڑھیں۔ ان کے اور آپ کے مسئلوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ عمرے کے دوران مجھے وضو کا شک آ گیا، میں نے عمرہ مکمل کر دیا تو کیا دم پڑ گیا؟ مجھے کیا پتا آپ کو شک کب پڑا، صفا میں پڑا، طواف میں پڑا؟ اگر صفا میں آپ کو شک پڑا وضو کا تو صفا مروہ میں تو وضو نہ بھی ہو تو ہو سکتی ہے، دوڑ سکتے ہو۔ اگر آپ کو طواف میں شک پڑ گیا ہے تو اس کا بھی علاج ہے کہ ایک دفعہ طواف پھر دوہرا دو تاکہ بلا وجہ شک جو ہے وہ دور ہو جائے اور کوئی جرمانہ نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر گندی تصویریں یا گندی فلمیں دیکھیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ پہلے تو گناہ ہوگا دیکھنے کا، اس کے بعد نعوذ باللہ اگر آپ پہ کوئی اثر ہوا ہے اس کا اخراج ماں کا تو غسل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، توبہ کرو، استغفار کرو۔ کہتے ہیں جی کہ عصر اور ظہر کی نماز میں امام زور سے نہیں پڑھتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا انہ یعلم الجہر وما یخفی، تم زور سے پڑھو تو سنتا ہوں، آہستہ پڑھو تو سنتا ہوں، لہذا نماز میں جہر بھی ہے، سر بھی ہے، تاکہ پتہ لگے کہ ہمارا رب سب سنتے ہیں۔ فرعون کا نام کیا تھا؟ تو میری برادری کا تھا وہ، ہاں میرے اس سے کوئی قبائلی تعلقات تھے۔ بھائی فرعون لقب ہے، میں نے کہا نا سینکڑوں فرعون گزرے ہیں، آپ کس کا نام پوچھتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو تھا اس کا نام رمسیس تھا، رمسیس کوئی لاکھ آپ کو اس سے ملنا ہے تو پھر ایڈریس بھی لکھوا لینا مجھ سے، بس کچھ پوچھنا ہے، کیا کریں، غریب بارے کیوں بیٹھا رہے؟ سفید سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے پہنے، جب سونا ہے حرام ہے، سفید ہو، کالا ہو، نیلا ہو، پیلا ہو۔ کہتے جی کہ پاکستان میں بہت سارے بے گناہوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، اللہ بے گناہوں کی مدد فرمائے، اللہ مظلوموں پہ رحم فرمائے، اللہ ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، اور دعا بھی منظور ہونے کی امید کم ہے کہ اندر حلال ہو تو منظور ہو۔ اندر تو لوگوں کا مال ہے، دعا کہاں منظور ہو؟ صدقہ اندر، زکوٰۃ اندر، میلاد شریف کا چندہ اندر، 11ویں شریف کا دودھ اندر، دعائیں کہاں سے منظور؟ پل شریف، جمعرات شریف، کیلم شریف، کونڈے شریف، سر کے بال اور داڑھی کو کالا کرنا جائز ہے، کیا فائدہ ہوگا؟ کس کو دھوکہ دو گے؟ دیکھو نا، تم اگر بیوی کو دھوکہ دینا چاہتے ہو تو بیوی تو جانتی ہے تمہاری حالت، لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو فائدہ ہی کوئی نہیں، لوگ جانتے ہیں تمہیں، کالا ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟
بہرحال شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بالوں کو داڑھی کو کالا نہ کریں اور کوئی رنگ کریں. انس ایمن احسن نام رکھیں، بالکل رکھیں، ٹھیک نام ہے. اگر ایک آدمی نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا، بس میں بیٹھ گیا، سو گیا، نیند میں احتلام ہو گیا، کوئی بات نہیں، غسل کر لے، چادر دھو لے، عمرہ پورا کرے. اس میں آدم کے بارے میں بتائیں، مجھے آتا تو میں آپ کو بتا دیتا نہ. اگر مجھے اس میں آدم آتا تو اس کے ذریعے دعا کر کے میں سارے یہودی نہ مار دیتا. بہرحال اللہ کے ناموں میں اس میں آدم ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس میں آدم جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں ہے. الذی اذا سئل به اذا دعی به اجاب. حضور نے فرمایا اس سے جو دعا مانگے اللہ قبول فرماتے ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ آیت الکرسی میں اس میں آدم ہے. بعض نے لکھا ہے کہ آخری سورۃ الحشر کی جو آیات ہیں ان میں اس میں آدم ہے. اللہ عالم، اللہ جانتا ہے. مجھے آتا میرا بھائی تو یہ جھگڑے سارے فلسطین کے نا ختم ہو جاتے ہیں. ہم لاہور سے آئے ہیں جی، عمرے کا احرام لا علمی سے نہیں باندھ سکے، تو آپ کیا کرنے آئے تھے؟ یہاں زیارت کرانے آئے تھے، لوگ آپ کے مرید منتظر تھے. اب جناب آپ کا عمرہ بھی جائے گیا، عمرہ مسجد عائشہ سے کریں، لیکن اس عمرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ایک بکری دم بھی ادا کریں. حتیم کے اندر جو نماز پڑھیں گے گویا آپ نے کعبے کے اندر پڑھی ہے.